بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رات کی نماز تراویح میں سورہ نساء کی تلاوت کی گئی اور 5واں سپارہ ہمارا الحمدللہ رات کی نماز تراویح میں مکمل ہوا۔ نساء کا معنی ہوتا ہے خواتین، عورتیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جس طرح باقی چیزوں کے حقوق بیان فرمائے، اسی طرح انسانوں میں سے خاص طور پر عورتوں کے حقوق کو بیان فرمایا، کیونکہ مرد اور عورت سے یہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے، پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ صرف مرد ہی ہوں تو پھر بھی معاشرہ قابل قبول نہیں اور مکمل نہیں، اور صرف عورتیں ہی ہوں تو پھر بھی مکمل نہیں۔ ان دونوں سے یہ نظام چلا، اس لیے اللہ رب العالمین نے خواتین کے خاص طور پر حقوق بیان فرمائے، خواہ وہ بیوی کی صورت میں ہو، وہ بیٹی کی صورت میں ہو، وہ بہن کی صورت میں ہو، وہ ماں کی صورت میں ہو، وہ کسی بھی صورت میں ہو، اس کے حقوق ہیں مردوں کے ذمہ۔ تو اس صورت مبارکہ کا نام ہی سورہ نساء رکھا گیا۔ حالانکہ خواتین کے حقوق بقیہ صورتوں میں بھی ہیں، سورہ بقرہ میں بھی ان کے حقوق بیان کیے گئے، لیکن اس میں چونکہ خاص طور پر بیان کیا گیا اس لیے اس سورت کو سورۃ النساء کہا جاتا ہے۔ اور یہ اسلام کی عظمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جو کتاب عطا فرمائی قرآن پاک، اس میں اس سورت کا نام ہی یہ رکھا گیا عورتوں کے نام پہ، اور عورتوں کے حقوق جو پامالی ہوتی تھی اور عورتوں کے حقوق کو سلب کیا جاتا تھا، اسلام نے کہا کہ نہیں، جس طرح مردوں کے حقوق ہیں اور ذمہ داریاں ہیں، اس طرح عورتوں کے بھی حقوق اور ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ چنانچہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ نساء کی پہلی آیت مبارکہ ہے، اور یہی وہ آیت مبارکہ ہے جب خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے تو اس وقت بھی یہ آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، صرف مومن مسلمان ہی نہیں، تمام لوگوں کو خطاب کیا رب کائنات نے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، فرمایا اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت اماں حوا سے، یہ ساری کائنات وہاں سے چلی، اور قیامت تک یہ جن سے جتنے انسان بڑھتے رہیں گے ان کی ابتدا حضرت آدم اور حضرت اماں حوا ہے۔ اور پھر انسان اپنی طرف دیکھے کہ ایک گھر میں صرف اس کے ماں باپ تھے، اور پھر ان سے اللہ نے آگے برکت عطا کی، یہ 5-6 جناب بہن بھائی ہو گئے، اور اس سے طرف اور پیچھے آگے چلا جائے تو یہ خود میاں بیوی تھے، اور اس سے آگے اللہ نے انہیں اولاد عطا کی، اب اس کے بیٹے بھی ہیں، اب اس کی بہویں بھی ہیں، اب اس کی داماد بھی ہیں۔ تو یہ 2 سے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پھیلایا۔ تو جو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، وہ رب تمہارے اوپر ہر وقت نگہبان ہے۔ اب میاں بیوی جس ماحول معاشرے میں رہتے ہیں، جس گھر میں رہتے ہیں، وہاں ہر وقت کیمرے تو نہیں لگے ہوتے، ہر وقت تو کوئی کسی کو دکھاتا نہیں ہے۔ وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان، اگر تو اللہ نے تجھے اپنی عورت پہ حاکمیت عطا کی ہے، عظمت عطا کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تو بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ ہر وقت اسے دبائے رکھ، ہر وقت تو اس کے حقوق کی پامالی کرتا رہے، ایسا ہرگز نہیں۔ اگر وہ تیرے ماتحت ہے تو بھی دیکھ، تو بھی کسی کے ماتحت ہے، تیرے اوپر بھی ایک رب کی ذات ہے کہ جو تجھ سے حساب لے گی۔ اسی لیے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا، اور اس میں سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے اللہ نے بہت سارے مردوں عورتوں کو ساری کائنات میں پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پہ تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، رشتہ لیتے دیتے ہوئے اس وقت بھی رب کا نام آتا ہے، اور اس کے علاوہ دنیا کے معاملات میں بھی ہم رب کا نام لیتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا اس رب سے ڈرتے رہو جس کا نام لے کر تم اپنی زندگی کی بنیاد رکھتے ہو، اس سے ہر وقت ڈرتے رہو، اور والارحام، رشتوں کا لحاظ رکھو۔ یہ رشتے میاں بیوی سے ہی بنتے ہیں۔ یہ مرد اور عورت نے جب آپس میں نکاح کیا، پہلے اکیلا تھا یہ، اور اس کے ماں باپ تھے، اب عورت کے ماں باپ بھی اس کے ماں باپ بن گئے، سسرالی رشتہ بن گیا، اور مرد کے ماں باپ عورت کے ماں باپ بن گئے۔ اسی طرح ان سے آگے جو اولاد چلی
تو یہ اولاد جتنا درد باپ کو ہے اپنے بیٹے کا اتنا ہی ماں کو بھی ہے اپنے بیٹے کا، دونوں سے مل کر ہی آگے رشتہ چلنا ہے۔ تو یہ رشتوں کی وجہ سے، اور پھر بچے کے ماموں جس طرح اس کے رشتہ دار ہیں ان کا ادب و احترام لازم ہے، اس طرح بچے کے جو چچا ہیں، بچے کے پھوپھیاں ہیں، ان کا بھی اسی طرح ادب و احترام ہے۔ تو جس طرح ماں کی طرف سے رشتوں کا اعتبار کیا جائے گا، اس طرح باپ کی طرف سے بھی رشتوں کا وہی ادب و احترام ہوگا، اور ان رشتوں کو جوڑنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے اور رشتوں کو توڑنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ رشتوں کا لحاظ رکھو، ایک دوسرے کا احترام کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہر وقت تم پہ نگہبان ہے، اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے محتاج جو ہیں ان کے اوپر جتنا چاہو ظلم کر لو، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین جس کے سامنے تم نے جواب دہ ہونا ہے وہ تمہارے ہر حال کو دیکھ رہا ہے، اور تم نے اپنے رب کے سامنے اپنے تمام احوال کا جواب دہ ہونا ہے۔ اس کے بعد اس صورت مبارکہ میں، چونکہ اس زمانے میں یتیموں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہوتی تھی، اور وہ ہر ماحول معاشرے میں ہوتا ہے، یتیموں کے مال کھا لیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، جنگ و جدال کا زمانہ تھا کہ یتیموں کے بچیاں جو یتیم رہ جاتی تھیں ان کو ان کی مرضی کے مطابق رشتے نہیں ہونے دیتے تھے، اور اس لیے رشتہ ہونے سے بھی انہیں روک دیتے تھے کہ اگر یہ بچی کا رشتہ فلاں برادری میں کر دیا تو یہ ہمارا مال ساتھ لے جائے گی۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یتیموں کے مال کی پاسداری کا خاص طور پر حکم فرمایا، اور ارشاد فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور ان کے اچھے مال کو اپنے برے مال کے ساتھ تبدیل نہ کرو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بےہودہ کام ہے اور اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں لڑائیاں زیادہ ہوتی تھیں اور مرد ان لڑائیوں میں ختم ہو جاتے تھے، اب عورتیں رہ جاتی تھیں، تو اسلام نے کہا اب اگر عورت رہ گئی ہے تو اس کی پاسداری کا، اس کی حفاظت کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کر لیا جائے۔ اب جب اس کے ساتھ نکاح ہوگا تو پہلی عورت کے حقوق سلب نہ ہوں۔ اگر نکاح کر لینے سے پہلی عورت کے حقوق سلب ہو جاتے ہیں، پھر اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسرے نکاح کی اجازت اسلام نے اس صورت میں دی کہ دونوں کے حقوق کی پاسداری کر سکے، دونوں کے حقوق کی ادائیگی کر سکے۔ اگر حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ یہ دوسرا نکاح کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کی دو بیویاں ہوں اور ان کے درمیان اگر یہ عدل و انصاف نہیں کرتا، ایک کی طرف داری کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن یہ اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کا ایک طرف فالج زدہ ہوگا اور زمین کے اوپر گھسیٹا جا رہا ہوگا۔ اس لیے جس کی دو بیویاں ہیں یا دو سے زائد ہیں، اس کے اوپر یہ بھی اسلام نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ دونوں کے ساتھ عدل و انصاف کرے اور اپنی عورتوں تک ہی محدود رہے۔ اس سے آگے تجاوز کرے گا تو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔